کے علاوہ جو کل قطر دوحہ میں ہوا ہے اس پہ بھی دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. کیا رسپانس ہوتا ہے؟ رسپانس تو انیشلی آ گیا منسٹری آف فارن افیئرز کا قطر کا، لیکن اس کے بعد عرب ممالک کا بھی مذمتیں آ گئیں، سب کچھ آ گیا. کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے اب؟ دیٹ از یٹ ٹو بی سین. کیا بدلے گا؟ سب سے بڑا سمپل قسم کا سوال ہے. یا کچھ بدلے گا یا نہیں. جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر حماس کی رضامندی کے بعد اسرائیل کا قطر میں حماس قیادت پر فضائی حملہ، اور عرب میڈیا کے مطابق حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں. البتہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیل الحیہ تو محفوظ رہے، مگر ان کا بیٹا اور معاون جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو کنفلکٹڈ رپورٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، شہادتوں کی کنفلکٹڈ رپورٹس آ رہی ہیں. اسرائیلی عہدیدار کے مطابق حملے سے پہلے امریکہ کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا. عرب میڈیا کے مطابق حملے کے وقت حماس کا اجلاس جاری تھا جس میں خلیل الحیہ، حسن درویش اور دیگر لوگ جس میں طاہر جبارین موجود تھے، اور میٹنگ میں خالد مشعل کی موجودگی کی اسرائیلی میڈیا نے نفی کی ہے. قطر نے اسرائیلی کارروائی کو قطر کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ مجرمانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے چند روز پہلے جنگ بندی کی تجاویز دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حماس کو آخری وارننگ دے رہے ہیں. اسرائیلی حملے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اظہار مذمت. کہا قطر نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے، اور اسرائیلی حملہ قطری خود مختاری اور سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے رابطہ کر کے دوحہ میں غیر قانونی اور سنگین اسرائیلی حملے کی مذمت کی. امیر قطر شاہی خاندان اور قطر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. جانی نقصان اور شہری املاک کے نقصان پر گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا. اب یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ جب یہ رپورٹس آ رہی تھیں تو یہ اہم سوال تھا کہ کیا امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا تھا. پھر وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو ترجمان کا کہنا ہے، وہ یہی کہنا ہے کہ قطر کو ان کے مطابق پینڈنگ حملے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا. بلکہ وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن جو ہے کیرولائن لیوٹ، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اسرائیل نے یہ حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کو بھی بتا دیا تھا، اور امریکہ نے بھی قطر کو امپینڈنگ ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی یہ ہونے والا تھا تو اس سے پہلے بتا دیا تھا. اور اب صرف مذمت کا اظہار کیا گیا ہے آن دا لوکیشن آف دا اٹیک پہ، ادروائز اٹیک پہ نہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ ہم دوحہ کی سرزمین کو ایسے کاموں کے لیے، ایسی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب یہ سارے ورڈز ہیں، یہ سب کچھ کہا گیا. حالانکہ قطر کی سائٹ سے اگر آپ یہ کہا گیا ہے کہ 10 منٹ بعد حملے کے امریکہ کی طرف سے انفارم کیا گیا. اور یہاں پہ اس لیے یہ سچویشن ٹرکی ہے، یہ اہم ہے کہ ایک طرف اسرائیل امریکہ کا حمایتی ہے، ان کا اتحادی ہے، دوسری طرف قطر بھی امریکہ کا ایک اہم اتحادی تصور کیا جاتا ہے. خطے میں ایک بہت بڑی موجودگی ہے، امریکی بیس قطر میں موجود ہے، دنیا میں LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور اسرائیل اور قطر کے تعلقات بھی ٹھیک ہی ہیں. سو انہوں نے بڑا بیلنسڈ اپروچ رکھا ہے جو بھی حالیہ تنازع ہے اس میں. لیکن ہم طالبان کے معاملے میں ثالثی کی بات کریں یا غزہ جنگ کی بات کریں، قطر کا ایک اب ٹریڈیشنل رول میجر رول رہا ہے. اب واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ